السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 274۔ مکہ والوں نے حضرت اکرمہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، ہم جانے نہیں دیں گے، آپ یہی رہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے اپنے گھوڑے کی لگام طاقت سے چھڑوائی اور یوں کہا، بارہا اور کئی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے اسی گھوڑے کو لے کر میں میدان میں گیا ہوں اور اسی لگام کو لے کے گیا ہوں اور اسی میں خود گیا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی مجھے اس وقت روکنے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ روکنے کے دن وہ دن تھے، آج کا دن روکنے کا دن نہیں ہے۔ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، تم مجھے روک رہے ہو۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے اپنے گھوڑے کی لگام وہ چھڑوائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اکرمہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر، کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً ان کے گھرانے کے 80 لوگ تھے جس کو لے کے یہ نکلے ہیں اکرمہ مکہ مکرمہ سے، اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر اکرمہ نے دعا مانگی کہ اللہ، تیرے نبی نے تیرے گھر کو جس بنیاد پر چھوڑا تھا اسی بنیاد پر میں مکہ مکرمہ چھوڑ رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میرا آبائی جگہ ہے، میرا باپ یہاں رہتا تھا، سارا کا سارا میرا خاندان ہم نے مکہ آباد کیا ہے، لیکن تیرے دین کے خاطر میں جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر مکہ کو ایک جملہ کہا جو حضور نے کہا تھا، یہ کہا کہ کعبہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن صرف دین کے لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر پورے خاندان کو لے کے نکل گئے مکہ مکرمہ سے، اور ان کے مکانات وغیرہ یہ انہوں نے بات روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مکانات کو وقف کر دیا کعبے کے لیے۔ یہ میرے سارے مکانات، ساری زمینیں، یہ ساری وقف ہیں۔ کیوں کہ میں واپسی کی نیت سے نہیں جا رہا، اب میں جا رہا ہوں کہ یا تو اللہ کا دین دنیا میں پھیلے گا، یا جہاں میری مقدر میں موت ہوگی وہی مجھے اب اللہ تعالیٰ مجھے وہاں دفن کر دے گا۔ یہ کہہ کر روانہ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو مکہ والے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے کہ تم تو اکباد مکہ ہو، یہ جملہ کہہ رہے تھے، یا اکرمہ انتم اکباد مکہ، یا اکرمہ انتم اکباد مکہ، کیا اکرمہ تم تو مکہ کے جگر ہو اور تمہارے بغیر مکہ کی وادیاں، مکہ کی گلیاں، مکہ کی سڑکیں سونی ہو جائیں گی، کیونکہ تم سے ہی مکہ میں رونق ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ نہیں، میری تشکیل ہو چکی ہے، اب میں جا رہا ہوں جہاں خالد ابن ولید کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدھے وہاں پہنچے۔ خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ بہت بڑا کمانڈر ان چیف آیا ہے، کہ بڑا آدمی تھے، میدانوں کے آدمی تھے، گھر بیٹھنے والے آدمی تو تھے نہیں، کمانڈر ان چیف آیا ہے۔ تو خالد ابن ولید نے جاتے ہی کہا تم فلاں جگہ مورچہ سنبھالو۔ تو اکرمہ نے کہا آج میں کمانڈر بن کر نہیں آیا ہوں، آج ادنا سے ادنا سپاہی بن کر آیا ہوں، آپ مجھے حکم دے دیں میں وہاں چلا جاؤں، زندگی مقدر میں ہوگی تو زندہ رہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلانا منظور کیا ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ ابن ابی جہل وہ تیار ہوئے۔ خالد ابن ولید نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اکرمہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ این عبد الرحمن کہاں ہے؟ یوں کہا ابا حاضر ہوں، چلو بیٹا۔ یہ باپ بیٹے دونوں کو دونوں چلے، اور پھر وہاں جا کر تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ اکرمہ یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جان دے دی، بیٹے نے بھی جان دے دی۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ انہیں لایا گیا، خالد ابن ولید نے ایک کے سر کو اپنی ران پہ رکھا اور ایک کے سر کو اپنی پنڈلی پہ رکھا، اور پانی وہ ٹپکا رہے تھے ان کے منہ میں، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے خالد ابن ولید، این ابن حنتمہ، این ابن حنتمہ، این ابن حنتمہ، حنتمہ کا بیٹا کہاں ہے؟ حنتمہ ہی حضرت عمر کی
ہنتما جو ہے یہ حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا. یہ کہا این ابن ہنتما، این ابن ہنتما. ہنتما کا بیٹا کہا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ دین کے خاطر ابو جہل کا خاندان کوئی قربانی نہیں دے گا، آج بیٹا بھی جان دے رہا ہے اور آج جو ہے باپ بھی جان دے رہا ہے. جب دونوں کی روح قبض ہو گئی تو خالد ابن ولید بہت روئے، بہت روئے. یوں فرمایا کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ کام لے لیتا ہے. کہ ابو جہل کے خاندان کو قبول کیا اور حضور کا خواب بھی پورا ہوا. حضور نے جو خواب دیکھا تھا کہ ابو جہل کے لیے بہت بڑا درخت ہے جہنم میں، لیکن اس کی کچھ ٹہنیاں جنت میں ہیں، یہ ٹہنیاں ہیں جو جنت میں ہیں. مسلمان بھی ہوئے، دین کے خاطر قربانیاں بھی دی. پھر یہ قافلہ اب جو ہے ان کے تو کافی لوگ وہی دنیا سے رخصت ہو گئے. جب خالد بن ولید کام کر کے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر نے جو ہے کارگزاری پوچھی، کبھی اکرمہ کے خاندان کی کارگزاری سناؤ. تو خالد بن ولید کیا مار کے بہت رونے لگے کہ میں کیا کارگزاری سناؤں، کل انشاءاللہ وہ کارگزاری پوری کر لوں گا.